محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح احادیث کی روشنی میں، اور یہ ہماری چوتھی نشست ہے اسی موضوع کے اوپر۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چھوٹے ڈبے کے اندر دیسی گھی جو تھا وہ بھیجا کرتی تھیں ہدیے کے طور پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے، ان کے لیے دعا فرماتے، وہ ڈبہ ان کو واپس کر دیتے۔ تو حضرت ام مالک فرماتی ہیں کہ جب میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا کھانے کے لیے تو میں وہ ڈبے کو دیکھتی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں گھی بھیجا کرتی تھی، اس میں سے گھی نکل آتا، تو ہم اس گھی کو سالن کے طور پر استعمال کرتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے جب بھی ضرورت پڑتی میں اس میں سے گھی لیتی رہی اور کافی وقت جو ہے وہ گزر گیا، کافی دن مہینے گزر گئے کہ جب مجھے ضرورت پڑتی اس میں گھی موجود ہوتا ہے، میں اس کو ڈال لیتی۔ پھر کبھی ضرورت پڑتی، بچے آتے کہتے ہمیں کھانا چاہیے، سالن نہ ہوتا، تو میں اس ڈبی میں دیکھتی وہ اس میں گھی موجود رہتا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے اس ڈبے کو نچوڑ کر سارا جو گھی تھا وہ نکال دیا، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو نبی کریم سے مسکرا کر فرمایا کیا تو نے اس ڈبے کو نچوڑ دیا ہے؟ عرض کیا جی حضور میں نے اس کو نچوڑ دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس ڈبے کو نہ نچوڑتی تو ہمیشہ گھی اس سے نکلتا رہتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ ایک ڈبے کے اندر جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھی بھیجا جاتا تھا، ہدیہ کیا جاتا تھا، تو آپ نے اس سے گھی تناول فرما لیا اور ڈبہ واپس کیا، تو اللہ رب العزت نے ایسی برکت ڈالی ہے۔ تو ام مالک جب بھی اپنے بچوں کے لیے سالن نہ ہوتا تو اس ڈبے سے گھی نکال لیا کرتی۔ فرماتی میں نکال تھے کئی دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، لیکن اس ڈبے سے گھی ختم نہیں ہوا۔ ہاں جب میں نے نچوڑ لیا سارا تو پھر اس میں سے ختم ہوا، تو حضور نے فرمایا اگر اسے آپ نہ نچوڑتی تو ہمیشہ ایسے ہی گھی اس سے نکلتا رہتا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر بیان کیا ہے کہ حدیث نمبر 5945 ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے فتح لکھی ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ اعلان فرمایا تو سارے صحابہ کرام بڑے بے چین ہو گئے کہ کاش صبح حضور میرا نام لے دیں، کاش میرا نام آ جائے۔ کہ اس حدیث مبارکہ میں ایک سند تھی کہ حضور نے فرمایا کہ ایک تو فتح اس کے ہاتھ کے اوپر ہے، دوسرا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو سند حضور نے خود فرمائی کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے، تو ہر صحابی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش وہ میں ہو جاؤں، میرا نام آ جائے۔ صحابہ کرام رات آپ ان صحابہ کرام نے گزاری عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر دعائیں کرتے ہوئے کہ یا اللہ کاش حضور میرا نام لے دیں، کاش میرا نام آ جائے، تاکہ یہ سند پختہ ہو جائے کہ حضور نے خود فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ تو جب صبح ہوئی صحابہ کرام جمع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ این ابی طالب، کہ علی بن ابی طالب، کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی سے کہنے لگے حضور علی کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، تو وہ آرام کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے میرے پاس بلاؤ۔
جب آپ کے پاس بلایا گیا، حضرت علی بن ابی طالب تشریف لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی آنکھیں میرے قریب کرو۔ جب چہرہ آپ نے قریب کیا، حضور نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ کے اندر لگا دیا، جو آنکھ دکھ رہی تھی، اور ان کے لیے دعا فرمائی تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت جیسی لعاب دہن میری آنکھ کے اندر گیا، میری ساری تکلیف دور ہو گئی، میری آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی یہ جھنڈا لو، اللہ رب العزت نے خیبر کی فتح تمہارے ہاتھ پر لکھ دی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ، پہلا معجزہ تو یہ تھا کہ حضور نے پہلے ہی خبر دے دی کہ قلعہ خیبر کو فتح کون کرے گا، کس کے ہاتھ پر فتح ہے۔ دوسری خبر آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ اور تیسرا جو آپ کا معجزہ ظاہر ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن کو حضرت علی کی آنکھ میں لگایا تو آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی، کہ آپ کے لعاب دہن کے اندر اللہ رب العزت نے شفائیں رکھی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو حضرت امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3701، اس کی سند بھی صحیح ہے، اور بے شمار کتب حدیث کے اندر یہ حدیث مبارکہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا حیثم بن عدی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد پر حضرت ابو قتادہ بن نعمان ظفری کی آنکھ نکل گئی کہ آپ جنگ لڑ رہے تھے، جنگ میں شریک تھے، کرتے کرتے ایک تیر آ کے لگا، آپ کی آنکھ کا ڈیلا جو تھا وہ باہر آ گیا۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ڈیلا اپنی ہاتھ پر لیا اور لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور آنکھ ان کے ہاتھ پر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو قتادہ یہ کیا ہے؟ تو ان نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ وہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا، اے ابو قتادہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم چاہو تو میں اسے واپس رکھ دوں تمہاری آنکھ کے اندر، تو اور اللہ سے دعا کروں اور اس میں سے تیرا کچھ بھی نقصان نہ ہو۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک جنت ایک عظیم اجر ہے اور زبردست عطا ہے، لیکن میں ایسا آدمی ہوں کہ اپنی بیویوں کی طرف سے کانے پن کا طعنہ سننے کا خدشہ محسوس کر رہا ہوں، وہ میری طرف سے التفات ہی نہیں کریں گی۔ آپ میری آنکھ بھی مجھے لوٹا دیں اور اللہ تعالیٰ سے میرے لیے جنت کی دعا بھی فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو قتادہ میں ابھی کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ مبارک سے حضرت ابو قتادہ کی آنکھ کے اندر آپ کا ڈیلا رکھ دیا، اور ان کی دوسری آنکھ، پھر آپ نے جب ڈیلا رکھا اپنے دست مبارک اس کے اوپر رکھا، اور پھر جب دست مبارک آپ نے پیچھے کیا، فرمایا، اے ابو قتادہ آنکھیں کھولو۔ جب آپ نے آنکھ کھولی تو فرماتی ہیں کہ اس آنکھ کے اندر نہ کوئی تکلیف رہی نہ کوئی درد رہا، بلکہ میری دوسری آنکھ سے بھی زیادہ روشنی اس آنکھ کے اندر ہو گئی جہاں حضور نے اپنا لعاب دہن لگا کر اس ڈیلے کو میری آنکھ میں رکھا تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے پکڑا، اسے اپنی جگہ پر رکھا، اور ان کی وہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی بہتر ہو گئی، اور حتیٰ کہ ان کی وفات ہو گئی۔ وفات تک، جب تک ابو قتادہ بعد میں زندہ رہے، آپ کی وہ آنکھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر رکھی تھی وہ کبھی نہیں دکھی، نہ خراب ہوئی، نہ دکھی، نہ اس کی نظر کمزور ہوئی، حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ تو جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ نے ان کے لیے جنت کی دعا بھی فرمائی، تو گویا کہ دونوں چیزیں آپ کو عطا ہو گئیں، ایک تو آنکھ بھی عطا ہو گئی، دوسرا حضور نے جنت کی دعا بھی فرما دی، آنکھ بھی عطا فرما دی، جنت بھی عطا فرما دی۔
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا تو اس نے پوچھا، اے نوجوان تم کون ہو؟ تو انہوں نے عربی کے اندر ایک ربائی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے پیش کی، سنائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے رخسار پر اس کی آنکھ بہہ نکلی، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے واپس رکھی گئی، اور کیا ہی خوب واپسی تھی، وہ آنکھ دوبارہ درست ہو گئی جیسا کہ وہ اعلیٰ ترین حالت میں ہوا کرتی تھی، کیا ہی حسین آنکھ تھی اور کیا ہی کامل ہاتھ تھا۔ اس سے پہلے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث بھی گزر چکی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جب آپ نے وہ ربائی پڑھی تو عمر بن عبدالعزیز وہ کہنے لگے، کیا تم ابو قتادہ کے بیٹے ہو؟ کہا ہاں میں حضرت ابو قتادہ کا بیٹا ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دست مبارک کی برکت، آپ کے لعاب دہن کی شفا تھی کہ حضرت ابو قتادہ کا ڈیلا جو آنکھ سے باہر نکل آیا ہتھیلی پر آ گیا، حضور نے اپنا لعاب دہن لگا کر اس ڈیلے کو جب آنکھ میں رکھا وہ بالکل ٹھیک ہو گئی اور دوسری آنکھ سے زیادہ روشنی ہو گئی، اور جب تک آپ حیات رہے، زندہ رہے، آپ کی نہ وہ آنکھ دکھی نہ خراب ہوئی، نہ اس کی نظر کمزور ہوئی۔ اب اس حدیث مبارکہ کو بہت سارے ائمہ حدیث نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ المستدرک حاکم حدیث نمبر 5349، دلائل النبوہ امام بہقی کی جلد نمبر 3 صفحہ 251، 52 اور 253، مسند یعلا حدیث نمبر 1549، الوفا جلد نمبر 1 صفحہ 333۔ تو یہ شواہد النبوہ کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور بہت سارے کتب حدیث کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اس کی سند بھی درست ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت یزید بن ابی عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو مسلم کی پنڈلی میں زخم کا نشان دیکھا، تو میں نے پوچھا ہے ابو مسلم یہ نشان کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ زخم کا نشان ہے جو مجھے خیبر کے دن لگا تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابو مسلم شہید ہو گیا ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، آپ نے اس پر 3 مرتبہ لعاب دہن جو ہے لگایا، اور آج تک مجھے کچھ تکلیف محسوس نہیں ہوئی، کہ ان کی وہ ٹانگ جو ہے وہ کٹ چکی تھی اور تھوڑی سی جو ہے وہ لڑکی ہوئی سی تھی ان کی ٹانگ کے ساتھ، تو وہ اسی طرح ٹانگ کو کھینچتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں لائے، عرض کہ حضور میری ٹانگ جو ہے وہ میرے جسم سے جدا ہو رہی ہے، یہ تھوڑی سی لڑکی ہوئی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ٹانگ کو جوڑنے کے بعد اپنا لعاب دہن 3 مرتبہ لگایا، تو حضرت ابو مسلم فرماتے ہیں کہ میری وہ پنڈلی بالکل ٹھیک ہو گئی، ایسی ہو گئی جیسے یہ جدا ہوئی نہیں تھی، اور وہ نشان کے طور پر زخم کا نشان باقی رہ گیا، باقی میری پنڈلی جو تھی وہ جڑ گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی، ساری تکلیف حضور کے لعاب دہن کی برکت سے دور ہو گئی۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر بیان کیا ہے، اور حدیث نمبر 4039 ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو رافع کو قتل کیا، میں ایک ایک کر کے دروازہ کھولتا گیا حتیٰ کہ میں پہلی منزل پر اتر گیا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عتیق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو ابو رافع ایک یہودی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتا، شعروں کے اندر حضور کی بے ادبی کرتا، ایک شاعر تھا، اور یہودیوں میں ایک امیر کبیر آدمی تھا، اس کا بہت بڑا اس نے اپنا گھر بنایا ہوا تھا جہاں وہ بیٹھ کر لوگوں کو شعر و شاعری سناتا، لوگوں کی مہمان نوازی کرتا۔ جب ابو رافع نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھے اس کی تکلیف سے محفوظ کرے کہ اس کے شعروں کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ ایسی ایسی باتیں یہ شعر کہتا ہے جو
حضور کی شان کے لائق نہیں تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق یہ ابو رافع کی عزیز تھے، رشتہ دار تھے۔ تو عرض کیا حضور مجھے اجازت دیں، میں اس کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق آپ نے تشریف لے گئے، وہاں جا کے سارا جائزہ لیا، کتنے وہاں غلام ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے محافظ ہیں۔ آپ نے یہ سب کچھ دیکھا۔ دیکھنے کے بعد آپ اس کے گھر کے قریب بیٹھ گئے۔ جب شام ہوئی اس کا دروازہ بند ہونے لگا تو کس نے آواز دی کہ اگر کوئی باہر ہے تو اندر آ جائے، کوئی دروازہ بند جو کیا جانے لگا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق آپ بھی چپکے سے اندر داخل ہو گئے، اور جب رات کا وقت تھا سب سو گئے، اپنے کمروں میں سو گئے، تو حضرت عبداللہ بن عتیق چونکہ چھپ کر بیٹھے تھے، یہ نکلے اور انہوں نے وہ اس کا کمرہ دیکھا کہ فلاں کمرے میں، وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر وہ سویا ہوا تھا کہ آپ نے اس کے اوپر ایسے وار کیے کہ اس کو وہیں قتل کر دیا۔ جب قتل کیا شور مچا تو آپ جلدی سے پھر نیچے کی طرف، وہ چونکہ دوسری منزل کے اوپر تھا، سیڑھی کے ذریعے اوپر گئے تھے، آپ جو سیڑھی اتر رہے تھے جلد بازی میں آپ کا پاؤں پھسلا، آپ گر گئے اور آپ کی پنڈلی مبارک جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ تو اب جب شور مچا، چاہے اس کے غلام، اس کے گھر والے ادھر ادھر سارے چیخو پکار سن کر بھاگے دوڑے۔ وہ چونکہ مر چکا تھا کہ پکڑو پکڑو کون ہے کون ہے۔ اب چونکہ رات کا اندھیرا، کسی نے کسی کو دیکھا نہیں تھا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو آپ نے اپنا پاؤں جو تھا، پنڈلی جو تھی، اپنی جو دستار تھی سر پر، اس سے اس کو باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد آپ کس طرح وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو آپ نے عرض کیا حضور میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور تکلیف بہت ہو رہی ہے، اور میں نے آپ کے دشمن کو قتل کر دیا ہے، اسے ختم کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسکرا کر اپنا دست مبارک، ہاتھ مبارک جیسے میری پنڈلیوں کے اوپر ایسے پھیرا، تو میری ساری تکلیف جاتی رہی، درد جاتا رہا۔ اور فرماتے ہیں کہ حضور نے ایسے ہی ایک مرتبہ، دو مرتبہ، یا 3 مرتبہ جب آپ نے اپنا دست مبارک پھیرا تو میری ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی، اور جب میں نے دستار کھولی تو فرماتی ہیں کہ میری ٹانگ بالکل ٹھیک تھی، گویا کہ ٹوٹی ہی نہیں ہے، بالکل میری ٹانگ سیدھی تھی اور کوئی درد تکلیف نہیں تھی، کوئی نام و نشان نہیں تھا، وہ جڑ چکی تھی، بالکل ٹھیک تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی برکت تھی، اس کا معجزہ تھا۔ اب اس حدیث مبارکہ کو حضرت امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر جو ہے حدیث نمبر 2307، 2308، 2309 اور شفا شریف جلد نمبر 1 صفحہ 211 پر یہ بیان کیا ہے۔ اور یہی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 4039 میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت فہد بن عطیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا لایا گیا جو جوان ہونے کو تھا مگر ابھی تک بولا نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ نوجوان تو ہو چکا ہے کہ بالغ ہونے قریب، لیکن وہ کلام نہیں کرتا تھا، بولتا نہیں تھا۔ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، حضور یہ بولتا نہیں ہے، دعا فرمائے ٹھیک ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف آپ نظر رحمت فرمائی اور اس کی طرف دیکھا، فرمایا بیٹا بتاؤ میں کون ہوں؟ تو بس یہ کہنا تھا کہ وہ بول اٹھا کہ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو دلائل النبوہ امام بہقی کو انہوں نے نقل کیا ہے حدیث نمبر 2309 میں۔ شفا شریف کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں ہیں کہ آپ جس طرف ہی نظر اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ادھر ہی نشاور ہوتی جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہجرت کا واقعہ جو ہم نے سنا ہے، روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم چل رہے تھے جب حضور نے ہجرت کی، ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر آپ مکہ سے باہر نکل چکے تھے۔ فرمایا ہم سفر کر رہے تھے یثرب کی طرف، یعنی جو مدینہ شریف کی طرف سفر کر رہے تھے، لوگ ہمارا پیچھا کر رہے تھے، ہمیں ان میں سے کوئی بھی شخص تلاش نہ کر سکا سوائے سراقہ بن جاشم کے جو اپنے گھوڑے پر سوار تھا، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ہمارا متلاشی ہے کہ یہ ہمیں تلاش کر رہا ہے اور ہم تک آ پہنچا ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر مت ڈرو، بے شک ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، حتیٰ کہ وہ قریب آیا۔ اب ہمارے اور اس کے درمیان 1 یا 2 نیزے کا فاصلہ رہ گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ سراقہ بہت قریب آ چکا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ ابو بکر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ آپ فرما دیا وہ بالکل قریب آ گیا۔ میں نے عرض کیا حضور یہ تو ہمارے سر کے اوپر آ گیا، قریب آ گیا ہے، اور میں رونے لگا کہ کہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو نبی کریم سے ارشاد فرمایا ابو بکر روتے کیوں ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا بلکہ میں آپ کی وجہ سے روتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا فرمائی۔ جب وہ بالکل قریب آیا اس نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکالی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طرف دیکھا اور پھر زمین کی طرف دیکھا اور آپ نے اشارہ کیا تو زمین نے اس کے پاؤں اپنے اندر کھینچ لیے۔ تو جب اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر چلے گئے تو وہ کود کر نیچے آ گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ اللہ کی قسم میں آپ نے پیچھے والے سارے متلاشیوں کو بھٹکا دوں گا، یہ میرا ترکش ہے، اس لیے میں اس میں تیر لے لوں اور تم راستے میں فلاں جگہ پر میرے اونٹوں اور بکریوں کے پاس سے گزرو گے تو ان میں سے جتنے چاہو لے لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا فرمائی تو زمین نے اس کے پاؤں چھوڑ دیے، اس کا گھوڑا ٹھیک ہو گیا، وہ سوار ہوا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب وہ سوار ہو کے واپس گیا پھر اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ کیا کہ اب تو وہ آگے چل رہے ہیں، پیچھے سے حملہ کر دو۔ اس سے پھر جب حملہ کرنے کی کوشش کی حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ نے زمین کو اشارہ کیا، زمین اس کی ٹانگوں کو اپنے اندر کھینچ لیا حتیٰ کہ اس کا پیٹھ بھی جو تھا وہ زمین کے اندر چلا گیا۔ تو پھر حضرت سراقہ نے معافی مانگی، عرض کیا حضور مجھے معاف کر دیں، اب دوبارہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ حضور نے پھر دعا فرمائی، زمین اس کے پاؤں چھوڑ دیے، وہ اس نے آپ کو دیکھا، دیکھ کر وہ وہی مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہوا عرض کیا حضور میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ فرمایا کہ نہیں، تم اب واپس چلے جاؤ اور جو پیچھے آنے والے ہیں تم ان کے ساتھ ان کو روکو، اور فرمایا جب وقت آئے گا تو پھر ہماری ملاقات بعد میں ہوگی۔ تو حضرت سراقہ بن جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کا یہ معجزہ دے کر مسلمان ہوئے اور پھر واپس چلے گئے۔ جو پیچھے سے آتا آپ کہتے بھی ادھر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، ادھر تو میں دیکھ کر آیا ہوں، ادھر سے میں تو ہو کر آیا ہوں۔ آپ جب یہ بات کہتے وہ وہیں سے پیچھے مڑ جاتے کہ جب یہ وہاں دیکھ کر آیا ہے نہیں ہے تو پھر وہ کہیں اور ہوں گے، وہ دوسری طرف چلے جاتے تھے۔ تو آپ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی معجزہ دیکھیں اور برکت دیکھیں کہ آپ کے اشارے پر زمین بھی سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لیتی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرما دیا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ جو ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3906 ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو محدث ابن جوزی نے الوفا کے اندر جلد 1 صفحہ 240 میں تحریر کیا ہے اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے کہ اس کی ساری سند جو ہے وہ صحیح ہے، درست ہے۔ اور اسی طرح
حضرت ابو معبد خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے اور آپ سب کے ساتھ ابوبکر صدیق، حضرت عامر بن فہیرہ اور ان کی جو رہنما تھے، جو رستہ بتلانے والا تھا، وہ عبداللہ بن عریقت تھے. تو یہ 4 افراد تھے جو ہجرت کر کے جا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ، اور ایک شخص جو رستہ بتانے والا تھا، راہ بتانے والا تھا، اس کا نام عبداللہ بن عریقت ہے. یہ 4 افراد جو ہیں وہ تشریف لے کر جا رہے ہیں. تو یہ صحابہ ام معبد خزائیہ کے 2 خیموں کے پاس سے گزرے. وہ ایک طاقتور اور قد آور عورت تھی. کمر اور ٹانگوں کے گرد کپڑا لپیٹ کر خیمے کے پاس صحن میں بیٹھی ہوئی رہتی تھی اور آنے جانے والوں کو پانی پلاتی اور کھانا کھلایا کرتی تھی. انہوں نے اس سے کھجوریں اور دودھ خریدنے کے لیے پوچھا چونکہ زیادہ راہ ختم ہو چکا تھا. تو جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی دودھ ہے یا کھجوریں ہیں، ہم آپ سے خرید لیتے ہیں، تو ان میں سے انہیں کوئی بھی چیز اس کے پاس نہ ملی. اس سال لوگوں کو مسکینی اور قہر سالی کا سامنا تھا. اسے کہا، اللہ کی قسم اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی تو ہم مہمان نوازی میں کبھی کمی نہ کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کہ ایک کونے پر کھڑی بکری کو دیکھا. فرمایا، اے ام معبد، یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے کہا، یہ بکری ہے جو کمزوری کی وجہ سے ریوڑ سے بچھڑ گئی ہے. فرمایا، کیا اس میں دودھ ہے؟ اس نے کہا، یہ دودھ دینے سے قاصر ہے، اس کے تو تھن خشک ہو چکے ہیں، تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ فرمایا، کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ نکالوں؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرے ماں باپ پر فدا ہو، اگر اس میں دودھ نظر آتا ہے تو نکال لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو بلایا. تو جب آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، بلایا، تو وہ آپ کے قریب آ گئی، چل کر آپ کے قریب آئی اور آپ نے اس کے جسم کے اوپر اپنا دست مبارک پھیرا. جیسے دست مبارک پھیرا اور بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دعا فرمائی، اے اللہ اس بکری میں برکت دے دے. حضرت ام معبد فرماتی ہیں کہ جیسے حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ اس بکری میں برکت عطا فرما دے، ام معبد کہتی ہیں کہ بکری کی ٹانگیں کھل گئیں، دودھ اتر آیا اور جگالی کرنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا برتن منگوایا جو 8-10 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے. تو میں نے سوچنے لگی، ایک بکری سے کے نیچے سے اتنا دودھ نکل آئے گا؟ لیکن جب حضور نے اپنے دست مبارک اس کے تھنوں کو لگائے، دودھ دونا شروع کیا، تو آپ فرماتے ہیں اس زور سے دودھ نکلا حتیٰ کہ جاگ چڑھ آئی. اور آپ نے اس عورت کو دودھ پلایا، اس نے اتنا پیا کہ سیر ہو گئی، اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو پلایا حتیٰ کہ وہ سیر ہو گئے. سب سے آخر میں آپ نے خود نوش فرمایا اور سب کی جو ہے پیٹ بھرنے کے بعد دوبارہ آپ نے پیا حتیٰ کوئی کسر باقی نہ رہی. پھر آپ نے اس برتن کو دوبارہ نئے سرے سے ابتدا کی اور سارا برتن جو تھا وہ دودھ سے بھر گیا. اور پھر فرمایا کہ اے عورت، اے بی بی، کیا اور کوئی برتن ہے؟ اس نے اور برتن لے کر آئی. آپ دودھ دھوتے رہے، گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے، لیکن بکری کے تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہوا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک کی برکت تھی. آپ کی برکت تھی کہ ایک وہ بکری جو کمزور ہے، جس کے تھن خشک ہو چکے ہیں، حضور نے دست مبارک پھیرا تو فوراً اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا، تھنوں دودھ سے بھر گئی. اتنا دودھ آیا، اتنا آیا، سب نے پیٹ بھر کر پیا، بار بار پیا، اور گھر کے سارے برتن بھی بھر گئے، لیکن تھنوں کے اندر دودھ ختم نہیں ہوا. پھر آپ نے جب اس کے گھر کے سارے برتن بھر گئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے وہاں سے رخصت لی، اجازت لی اور وہاں سے رخصت ہو گئے. تو جب اس کا شوہر ابو معبد لڑکھڑاتی ہوئی لاگر بکریاں لے کر آ گیا، جو دبلے پن کی وجہ سے بالکل آہستہ آہستہ چلتی تھی. ان میں
گدا قلیل تھا، گویا کہ اس میں راس گس تھی ہی نہیں۔ جب اس نے دودھ دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگا، یہ دودھ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ جبکہ بکری نہایت کمزور تھیں اور گھر میں دودھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ کہنے لگی، واقعی نہیں تھا، مگر اللہ کی قسم ہمارے پاس ایک برکت والا آدمی گزرا، ایسے لگتا تھا کہ اس کی گفتگو سے پھول برستے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ام معبد نے کیسی حضور کی تعریف کی، کیسے آپ کی ثنا کی، کس طرح حضور کا تعارف پیش کیا اپنے شوہر ابو معبد کو۔ تو فرماتی ہیں ایسے لگتا کہ ان کی گفتگو سے پھول برستے ہیں۔ آدمی نے کہا، بخدا مجھے تو لگتا ہے یہ وہی قریش کا آدمی ہے جسے وہ آج کل تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ اے ام معبد، اس کی مزید نشانیاں بیان کر۔ تو حضرت ام معبد نے ان سے کہا، میں نے ایک مرد دیکھا جس کا نور چھلک رہا تھا، چہرہ کشادہ تھا، وہ حسن و جمال کا پیکر تھا، پیٹ بڑھنے کے عیب سے بری تھا، اس کے سر اور گردن میں چھوٹے پن کی کوئی خرابی نہ تھی، خوبصورت بدن، حسین چہرہ، کالی آنکھیں، بڑی پلکیں، گنی اور خوبصورت، اس کی آواز میں گرج تھی، آنکھیں سیاہ سرمئی تھیں، پتلی اور لمبی جڑی ہوئی بوئیں اور شدید کالے بال، اس کی گردن میں اٹھان، اس کی داڑھی گھنی، جب چپ ہوتا تو چہرے پر وقار ہوتا، جب بولتا تو چھا جاتا تھا اور فصاحت کے دریا بہا دیتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اس کی باتیں موتی ہیں جو منظم ہو کر گر رہے ہیں، میٹھی میٹھی گفتگو تھی اور جدا جدا الفاظ تھے، نہ گڑمڑ نہ بے مقصد، سب لوگوں سے بلند، دور سے دیکھو تو سب سے حسین و جمیل اور قریب سے دیکھو تو سب سے زیادہ حلاوت اور حسین، درمیانہ قد، نہ تو دیکھنے والے کی آنکھ اس لیے لمبے قد کا عیب نکال سکتی ہے، نہ ہی چھوٹے قد کی خرابی دیکھ سکتی ہے۔ دو ٹہنیوں کے درمیان ایک ٹہنی تھا، وہ دیکھنے میں تینوں میں بلند تر نظر آتا تھا، اس سے زیادہ حسین قد و قامت کا مالک تھا، اور اس کے ساتھی بھی جو اس کے ارد گرد حلقہ بنا رہے تھے، وہ جب وہ بولتا تو اس کی بات غور سے سنتے تھے، جب وہ کوئی حکم دیتا اس کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ میں مخدوم تھا، مطاع تھا، نہ موڈ خراب رکھتا تھا، نہ دل میں ملال رکھتا تھا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم یہ وہی قریشی آدمی ہے جس کے چرچے ہو چکے ہیں، اگر میری اس سے ملاقات ہو جاتی تو میں اس کا ساتھ دینے کی پوری کوشش کرتا، اب بھی جہاں تک میرا بات چلا میں اسی طرح کروں گا۔ تو جب صبح مکے میں زمین اور آسمان کے درمیان آواز بلند ہوئی، یہ سب سن رہے تھے مگر آواز لگانے والا نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، اللہ جو لوگوں کا رب ہے سب سے اچھی جزا عطا فرمائے ان دو یاروں کو، اور جو ام معبد کے دو خیموں میں ہے، وہ دونوں نیکی کے ساتھ گئے، نیکی ہی کے ساتھ رخصت ہوئے اور فلاح پا گئے۔ وہ شخص جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی میں شام ہوئی، اے آل کسی، اللہ نے تم لوگوں سے وہ عطا واپس نہیں لی تھی جس کا نہ کوئی بدل نہ کوئی ہمسر ہے۔ اور جب ان کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف کی گئی تو حضرت ابو معبد اور ام معبد حضور کے ایسے دیوانے ہوئے، انہیں کہا کہ اب ہم ان کو تلاش کرتے ہیں، ان کو ڈھونڈتے ہیں، اور حضور کے قدموں کے نشانوں پر وہ چل پڑے اور مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر دونوں میاں بیوی ایمان لے کر آئے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں حضور کی دست مبارک کی کیسی برکت بیان ہوئی ہے کہ حضور ایک کمزور لاغر بکری کو اپنے دست مبارک جب اس کے اوپر پھیرتے ہیں، اس کے تھن جو خشک تھے دودھ سے بھر گئے، اور ٹانگیں اسے چوڑی کر لیں، اتنا اس کا دودھ جمع ہو گیا، سب نے پیٹ بھر کر پیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے، لیکن تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہوا۔
تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ تھا کہ ایک کمزور لاغر بیمار بکری کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ اتنا دودھ دیتی ہے گھر کے برتن بھر جاتے ہیں، اس کا دودھ ختم نہیں ہوتا۔ اب اس حدیث مبارکہ کو بہت سارے ائمہ حدیث نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ تو امام حاکم نے مستدرک میں حدیث نمبر 4327 اور الوفا میں جلد نمبر 1 صفحہ 242 اور 45 اور اس کی سند کو تمام محدثین کرام نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وہ عظیم معجزات ہیں کہ جن میں حضور کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہوتی ہے، اور ان احادیث مبارکہ کی تمام سند جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔